أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین، کل ہم نے سورۃ النساء شروع کر لی ہے۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے اور 3 ہجری کے اواخر سے لے کر 4 ہجری کے اواخر یا 5 ہجری کے اوائل تک یہ مختلف خطبوں کے اندر نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں جو ہم نے شروع کیا ہے، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے گھر کی زندگی کے بارے میں احکامات بیان کیے ہیں۔ اگرچہ اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں آئلی قوانین اس کا کچھ حصہ نازل ہو چکا تھا، لیکن اب اسلامی سوسائٹی معاشرہ بڑھ گیا تھا اور اس بات کی ضرورت تھی کہ مزید بھی احکامات نازل ہوں۔ شروع کے اندر اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں ایک بنیادی بات کی کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ تمہارا رب ہے، کیونکہ گھر کی زندگی کے بالخصوص اور عام طور پر تمام احکامات پر عمل کما حق اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اس کے عذاب کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب ہو، تب احکامات پر 100% کما حق عمل ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے کہ قطرینی سے تم بچو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ یہ عمومی آیت جس میں پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے کہ دین اسلام اللہ کے اور بندوں کے حقوق کا نام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق بیان کیے آیت نمبر 2 میں، اور کہا کہ یتیموں کو ان کے مال جب وہ بالغ ہو جائیں تو دے دو، یعنی جو سرپرست ہوں، جن کے پاس ان کے مال ہوں، جب تک بالغ نہیں ہوں گے تو وہ ضروری اخراجات ان کے کرے گا، کھانے پینے اور علاج کے، لباس کے، لیکن باقی مال اپنے پاس رکھے گا تاکہ یتیم ضائع نہ کر دیں۔ جب وہ بالغ ہو جائیں، ہوش مندی ان میں آ جائے، تو پھر ان کی جو سرپرست ان کو چاہیے کہ یتیموں کے مال ان کو دے دیں، لیکن دیتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ اچھا مال خود لے لیں اور ناقص مال ان کو دے دیں۔ زمین ہو تو اچھی زمین خود لے لیں اور ناقص زمین ان کو دے دیں، جانور ہوں تو اچھے جانور خود لے لیں اور ناقص جانور ان کو دے دیں، اس سے منع کیا۔ اب اللہ رب العزت نے 3 آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فی الیتامى، یتیموں کے بارے میں، فانکحوا، تو نکاح کرو، ما جو طابہ پسند ہوں، لکم تمہیں، من النساء عورتیں، ان سے، مثنی 2 و ثلاثہ اور 3 و رباع اور 4۔ فإن خفتم، پس اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک سے نکاح کر لو، او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہارے لونڈی ہو، یعنی مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، ذالک ادنیٰ، یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولوا، کہ تم ظلم نہیں کرو گے۔ وآتوا النساء، اور دو تم عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مہر، نخلتاً، خوش دلی سے، فإن طبن، پس اگر وہ چھوڑ دیں، لکم، تمہارے لیے، عن شیئن، کچھ، من ہو، اس مہر میں سے، نفساً، دل کی خوشی سے، فکلوہ، تو تم اسے کھاؤ،
ہنیئن اس حال میں کہ مزیدار ہے، مریئن خوشگوار ہے۔ محترم سامعین، آیت کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اس بات کا اندیشہ رکھتے ہو، خوف رکھتے ہو کہ یتیموں میں تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ان عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہوں۔ اب یہ جو شرط اور جزا ہے اس کا کوئی ظاہراً تعلق محسوس نہیں ہوتا۔ مثلا ایک آدمی اگر بیمار ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تم بیمار ہو تو آرام کرو، ان دونوں میں آپ کو ایک تعلق نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہاں فرمایا کہ اگر تم یتیموں میں انصاف نہ کر سکو تو ان عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہو۔ یہ اشکال عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، چونکہ ان کے اساتذہ حضرت عائشہ سے وہ قرآن سیکھتے تھے، مسائل سیکھتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھانجے اگر اس آیت کے شان نزول تم سن لو تو یہ اشکال تمہارا دور ہو جائے گا۔ کہا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی کی ایک سرپرست یتیم بچیوں کا اگر کوئی سرپرست ہوتا تھا، بعض اوقات یتیم بچی سے وہ نکاح بھی کر سکتے ہیں، مثلا چچا زاد بھائی ہے، اس کی چچا زاد بہن ہے تو اس کا سرپرست ہے، نکاح بھی اس سے کر سکتا ہے۔ تو یتیم بچی اگر خوبصورت ہوتی یا اس کے پاس مال ہوتا تو یہ آدمی سرپرست اس سے خود نکاح کر لیتا، اور اس نکاح کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کا مال کسی دوسرے کے گھر میں نہ جائے۔ لازمی بات ہے اس طرح کی جو نکاح ہوتا ہے تو پھر بیوی کے حقوق ادا نہیں ہوتے، اور ویسے بھی چونکہ وہ خود سرپرست ہوتا تھا تو اس یتیم بچی کے پھر وہ جو اس کے نکاح میں آتی تھی تو اس کے حقوق پورے ادا نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اس بات کا خوف ہو کہ یتیم بچیوں کے حقوق تم نہیں ادا کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر تم ان سے نکاح نہ کرو، بلکہ کسی اور کے نکاح میں تم دے دو اور تم خود ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو۔ اس لیے بھی پتہ چلا کہ نکاح کے اندر پسندیدگی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ عمر بھر کر یہ رشتہ ہوتا ہے، مجبوری کی بنا پر یا کسی مفاد کی بنا پر جو نکاح ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے۔ اگر چلیں بھی تو ان کے اندر انصاف نہیں ہوگا، گھر کی زندگی نہیں ہوگی، گھر کی زندگی پرسکون نہیں ہوگی۔ دوسرا، یہاں اللہ رب العزت نے نکاح کی تعداد جو ہے حد ہے اس کی مقرر کر دی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کئی عورتوں سے شادیاں کرتے تھے اور ان کی وہ حقوق نہیں ادا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کی حد بندی کر دی، فرمایا ایک آدمی زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، دو یعنی ایک آدمی 2 سے نکاح کر سکتا ہے یا 3 سے کر سکتا ہے یا 4 سے۔ یہاں جو مسئلہ کے بعد واو ہے نا، یہ عطف کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو تخییر کے لیے کہتے ہیں، یعنی 2 سے کرے یا 3 سے کرے یا 4 سے کرے، 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ ایک غیلان ثقفی طائف کا سردار تھا، اس کی 9 بیویاں تھیں۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے 4 بیویاں تم رکھ لو اور باقی 5 کو تم طلاق دے دو۔ اور بھی جس کی زیادہ بیویاں تھیں تو اس کے بعد جو ہے نا 4 بیویوں سے ان کا نکاح برقرار رہا اور باقیوں کو جو ہے نا چھوڑ دیا گیا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پس اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةٌ، تو ایک سے نکاح کرو، یا پھر جو تمہاری لونڈی ہو۔ یہاں یہ بات فرمائی کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان عدل کرنا ضروری ہے۔ عدل میں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ عدل میں ایک چیز تو یہ ہے کہ نظر آنے والی جتنی چیزیں ہوگی ان میں برابری ہوگی۔ نظر آنے والی چیزیں کیا ہیں؟ لباس ہے، خوراک ہے، گھر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بیوی کے لیے تم قیمتی کوٹھی خرید لے اور دوسری کو جھونپڑی میں رکھے، اس میں برابری ضروری ہے۔ ایک کے لیے قیمتی کپڑے لائے اور دوسرے کو اچھے کپڑے نہ دے، یہ ایک بیوی کے لیے چھپ کر فروٹ لائے اور دوسری کو دوسری سے چھپائے، ایسا نہیں ہوگا۔ بالکل برابری کرنی ہوگی۔ اگر نہیں کرے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا، آدھا ٹھیک ہوگا، آدھے پر فالج ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس نے بیویوں کے اندر عدل نہیں کیا ہوگا۔
دوسرا باری کے اندر انصاف کرنا، جسمانی تعلق کے اندر انصاف کرنا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی انگلینڈ میں رہتا ہے، وہاں اس نے شادی کر لی اور ایک بیوی پاکستان میں ہے، 2 سال بعد 1-2 مہینوں کے لیے یہاں آ جاتا ہے اور پھر 2 سال 3 سال وہاں رہتا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر انگلینڈ میں 1 سال رہتا ہے تو اس کو 1 سال پاکستان میں رہنا پڑے گا۔ 2 سال انگلینڈ میں رہتا ہے یا بیرون ملک ہے جہاں اس کی بیوی ہے تو 2 سال ہی پورے اس کو یہاں پہ پاکستان میں رہنا پڑے گا۔ اور اگر پاکستان کے اندر یا ایک ہی جگہ اگر اس کی بیویاں ہیں تو پھر ایک رات ایک بیوی کے پاس ہوگا اور دن، اور خیر دن کے وقت تو آ جا سکتے ہیں دوسروں کے پاس بھی، لیکن وقت کی برابری بھی ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہوگا اور قیامت کے دن اس کا آدھا دھڑ فارغ شدہ ہوگا۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ احزاب میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قانون سے مستثنیٰ کیا تھا کہ آپ کے لیے ضروری نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے زندگی بھر ان تمام باتوں میں بیویوں کے درمیان پورا عدل کیا، باری کے اندر بھی اور نان نفقے کے اندر بھی۔ ایک چیز جس کے اندر برابری ایک آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے برابری ضروری تھی، وہ دل کی محبت ہے کہ دل کی محبت اس پر اس آدمی کا کنٹرول نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بیویوں سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ اسی طرح عام آدمی جس کی 2, 3, 4 بیویاں ہوں گی، قدرتی بات ہے کسی ایک سے کسی سیرت یا صورت کسی بنا پر اس کو زیادہ محبت ہوگی، اس پر پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اس محبت کی وجہ سے اس بیوی کو ظاہری حقوق بھی اگر زیادہ دے گا تو بہرحال پھر وہ مجرم ہوگا۔ اس لیے قرآن نے یہ ترغیب دی کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ ان بیویوں کے درمیان تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی شادی کر لو، ایک ہی بیوی سے جو ہے شادی کر لو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہاری لونڈی ہو، او ما ملکت ایمانکم کا لفظی ترجمہ ہے او یا ما جو وہ ملکت مالک ہوں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، اس سے مراد ہوتا ہے جو تمہاری مملوکہ ہوں۔ لونڈی سے مراد اپنی اگر لونڈی ہو تو اس کے ساتھ تو نکاح کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ اس کی ملکیت میں ہونا ہی اس کا جو ہے نا اس کے لیے وہ جائز قرار دیتی جاتی ہے۔ اگر کسی اور کی لونڈی ہو اور ایک آدمی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہو، کیونکہ لونڈی کے حقوق آزاد عورت سے کم ہوتے ہیں، تو پھر اس مالک کی اجازت کے بغیر اس لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا، اور مالک نے اجازت دے دی اور اس کی لونڈی سے ایک آدمی نے نکاح کر لیا تو اس صورت میں اس کے مالک اس لونڈی سے خدمت تو لے سکے گا، لیکن جسمانی تعلق اب اس لونڈی کے ساتھ وہ نہیں رکھ سکے گا۔ آج کے زمانے میں لونڈیاں موجود نہیں ہیں، گھروں کے اندر کام کرنے والی جو عورتیں نوکرانی ہوتے ہیں ان کو لونڈیاں نہیں کہتے۔ اس زمانے میں جنگوں کے اندر جب قیدی ہو جاتے تھے تو بعض اوقات قیدیوں کا تبادلہ ہو جاتا تھا، اور بعض اوقات کمانڈر جو ہے وہ قیدیوں کو فوجیوں کے درمیان، لڑنے والوں کے درمیان تقسیم کر لیتا تھا، تو ان کو لونڈیاں اور غلام کہتے تھے۔ باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں، بازار لگتے تھے جن میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ دین اسلام نے انسانیت پر جو بہت بڑے احسانات کیے، ان میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اس غلامی کو دین اسلام نے ختم کیا، لیکن بڑی حکمت کے ساتھ کیا، ایک دم نہیں کیا، تدریجاً کیا۔ بہت سارے کفاروں کے اندر ترغیب دی کہ غلام کو آزاد کرو، بلکہ حکم ہوا قسم کا کفارہ ہے اس میں غلام آزاد کرو، اسی طرح اور کفارے ہیں۔ پھر غلاموں کی آزادی اور لونڈیوں کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کرنے کی بڑی ترغیب دی۔ اس کے اثرات یہ ہوئے کہ کچھ عرصے کے بعد ہی اس غلامی کی لعنت سے دنیا پاک ہو گئی، اور آج اگر دنیا کے اندر غلامی نہیں ہے تو اس کا واحد سبب یہ ہے کہ دین اسلام نے اس کو تدریجاً حکمت کے ساتھ ختم کیا ہے۔ اس لیے اب لونڈیاں موجود نہیں ہیں، لیکن کسی وقت اگر ہو جائیں تو ان کے ساتھ بھی ایک آدمی جسمانی تعلق رکھ سکتے ہیں۔ اس کی اپنی لونڈی ہو تو بغیر نکاح کے، دوسری کی ہو تو اس کے مالک کی اجازت سے اس کے ساتھ نکاح کر کے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہیں کرو گے۔
یعنی ایک بیوی کے ساتھ جب نکاح کرو گے تو ظلم تم نہیں کرو گے، یعنی حقوق کا تصادم تو ہوگا نہیں، زیادہ بیویاں تو نہیں ہیں کہ جس میں پورا خیال رکھنا پڑے، اس میں زیادہ تمہارے لیے جو ہے نا یہ آسانی ہوگی۔ وآت النساء، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، یہاں اس کی وضاحت کی وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر وضاحت ہوگی کہ تعدد ازواج یعنی ایک سے زیادہ بیویاں آج مغربی دنیا کے اندر اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے مسلمان بھی ایک احساس کم تری کا شکار ہے۔ یہ ایک آفاقی دین ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے فوائد آپ دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کی ضرورتوں کا خیال رکھا، اور ایک سے زیادہ بیویوں 4 تک کی اجازت دے کر انسانیت پر اور خود عورتوں پر اللہ رب العزت نے کتنا بڑا فضل کیا ہے اور کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ وآت النساء، اور دو عورتوں کو صدقاتہن، ان کے مہر، نحلتاً، دل کی خوشی سے۔ جب ایک عورت کے ساتھ ایک مرد نکاح کرتا ہے تو مرد کو عورت کو مرد جو تحفہ دیتا ہے اس کا نام مہر رکھا گیا ہے۔ اور عربی میں صدقات یہ صدوق یا صدقہ کی جمع ہے۔ ایک ہوتا ہے صدقہ جس کی جمع صدقات ہے، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صدقہ اور یا صدوق، یہ صدق سے نکلا ہے، صدق سچائی کو کہتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ صدقہ جو مہر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے جس لفظ سے بنایا ہے اس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مہر دینا ایک مرد کی سچی محبت کی نشانی ہوگی، عورت کی طرف میلان کی نشانی ہوگی کہ یہ مرد اپنی عورت کے حقوق ادا کرنا چاہتا ہے۔ مہر کے بارے میں فرمایا کہ اس کو دل کی خوشی سے دو۔ بعض اوقات ایک آدمی یا کوئی معاشرہ عورت کو مہر دل کی خوشی سے نہیں دیتا تو عورت اس بات سے ڈرتی ہے کہ مہر لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آدمی اندر اندر سے مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس لیے وہ مہر نہیں لیتی ہے۔ ہمارا اپنا معاشرہ بھی بالکل بدقسمتی سے اسی طرح ہے کہ مہر لینا، وہ سمجھتی ہے کہ اگر مہر میں نے لے لیا اس خاوند کے دل سے میری محبت ختم ہو جائے گی یا میں اس کے دل میں حقیر ہو جاؤں گی، اس وجہ سے وہ مہر نہیں لیتی۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ ہمارے معاشرہ مہر کے معاملے میں افراط و تفریط کے شکار ہے۔ کہیں تو بہت زیادہ کم مہر باندھا جاتا ہے، کہیں بہت زیادہ باندھا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک لڑکا امیر ہے لیکن بہت ہی کم، کہتے ہیں 5,000 مہر باندھ دو، 10,000 باندھ دو، اور بعض اوقات لڑکا یا اس کا خاندان غریب ہوتا ہے، ان کی مالی طاقت اتنی نہیں ہوتی، اور 8 اور 10 لاکھ روپے مہر باندھا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ مہر مناسب ہو، ایک لڑکا جتنا مہر آسانی سے ادا کر سکتا اتنا ہو، اور بچی کے خاندان کی جو بچیاں ہیں ان کے جتنا مہر عام طور پر ہو اس کے برابر وہ مہر ہو، جس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ اور یہ مہر عورت کی قیمت نہیں ہے کہ زیادہ مہر ہوگا تو گویا عورت عالی شان ہے اور کم ہوگا تو کم تر ہے۔ مہر خاوند کی طرف سے بیوی کو ایک تحفہ ہے۔ اس مہر کا تعلق طلاق کے ساتھ نہیں، یہ نکاح کے ساتھ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی خرابی ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ مہر کا تعلق طلاق کے ساتھ ہے، یعنی ایک آدمی اگر عورت کو طلاق دے گا تو اس کا مطلب وہ مہر ادا کرے گا۔ یہ بہت غلط تصور ہے۔ ایک دفعہ ایک نکاح کی تقریب میں بہت زیادہ مہر باندھ رہے تھے تو میں نے توجہ دلائی کہ اتنا مہر نہ باندھو، تو اس نے کہا مولانا صاحب دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی نوبت ہی نہ لائے۔ میں نے کہا نوبت تو آ گئی ہے، یہ جو نکاح باندھا جا رہا ہے اس کی نوبت ہے۔ اس کے ذہن میں طلاق تھا نا کہ طلاق اس کی نوبت ہی نہ ہے، تو میں نے کہا نوبت تو آ گئی ہے، یہ جو نکاح آپ باندھ رہے ہیں یہی اس کی نوبت ہے، اس کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے۔ اس لیے محترم سامعین، میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس مسئلے میں انتہائی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مناسب مہر باندھا جائے، اور اگر خاوند یک مشت دے سکتا ہو تو پہلی ملاقات میں اپنی بیوی کو دے دے، اور اگر اس کی بیوی کہتی ہو کہ نہیں یہ اپنے پاس رکھو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بھی خاوند اپنے پاس نہ رکھے، یہ تکلفاً کہتی ہے۔ اسے کہے کہ 1 مہینہ تو تمہارے پاس ہوں
پھر اگر تمہیں ضرورت نہ ہو تو مجھے واپس کر دیں۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بیوی واپس نہیں کرے گی، ہر آدمی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ مار دیا جائے۔ خاوند اگر نہ دے سکتا ہو، حقیقت ہے اس نے ایک غریب آدمی جو مزدور ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ میری بیوی کا مار مثلاً 50,000 ہے، میں نہیں ادا کر سکتا، اور مجھے کسی نے کہا کہ مار اگر ادا نہیں کرو گے تو بیوی کے ساتھ تمہارا جسمانی تعلق جائز نہیں ہے، اور میں اپنی بیوی سے یہ بات میں نے طے کی اور ہر مہینے 2,000 روپے میں اس کو مار کی قسط دیتا ہوں۔ میں نے کہا تم بہت اچھا کرتے ہو، اگر بیوی اس پر راضی ہے تو جو آدمی یکمشت ادا نہ کر سکتا ہو تو اقساط کے اندر بیوی کو مار ادا کر دے۔ محترم سامعین، عورتوں کو ان کا مار نہ دینے میں ایک اور بھی بہت بڑی خرابی ہے۔ مثلاً اور عام طور پر وہی مار نہیں دیا جاتا جو زیادہ ہے۔ 10 لاکھ روپے ایک عورت کا مار باندھ دیا گیا، خاوند نے اس کو مار نہیں دیا، ہر سال اب لازمی بات ہے بیوی کا اس خاوند پر قرض ہے، ہر سال اس 10 لاکھ روپے پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے۔ اب 20 سال اس طرح گزر گئے، اس 10 لاکھ کی زکوٰۃ کا کون ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار تو عورت ہے نا۔ اب وہ اگر اسی طرح مر گئی، اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا۔ ٹھیک ہے، میرے پیسے اگر آپ پر قرض ہیں یا آپ کے میرے اوپر، تو زکوٰۃ تو جس کے پیسے ہوتے ہیں اس پر فرض ہوتی ہے نا۔ تو بیوی کا قرض ہے خاوند پر، خاوند اس کو ادا نہیں کر رہا، ہر سال اس پر زکوٰۃ تو آ رہی ہے، اور زکوٰۃ تو بیوی نے دینی ہے کیونکہ مال تو بیوی کا ہے۔ جس طرح عورت گنہگار ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار بھی خاوند ہے۔ اور ایک اور خرابی بھی آ جاتی ہے، خاوند نے اگر 10 لاکھ روپے یا 5 لاکھ جو بھی مار ادا نہیں کیا، تو جب آدمی مر جاتا ہے تو میراث کے اندر سب سے پہلے کفن دفن کا خرچہ نکال کر اس کا قرض ادا کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو بیوی کو یہ مار کی رقم دی جائے جو اس کی خاوند پر تھی، کوئی بھی نہیں دیتا، اس کو بھول جاتے، خاوند کے مرنے کے ساتھ ہی مار کی بات ہی ختم ہو گئی۔ اب میراث کی تقسیم بھی اسلامی اصولوں کے مطابق نہ ہوئی، جو قرض کی ادائیگی تھی میراث میں سے تقسیم سے پہلے وہ قرض کی ادائیگی نہیں ہوئی اور وہ رثا کے درمیان میراث تقسیم ہو گئی، تو میراث کی تقسیم میں بھی ظلم ہوا۔ اس وجہ سے اس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں انہوں نے بیویوں کو مار نہیں دیا، ان کو چاہیے کہ مار دیں۔ مار بہت زیادہ ہے، خاوند اور بیوی اس میں کمی کر سکتے ہیں باہمی رضامندی سے، یا مار بہت کم باندھ دیا گیا ہے تو خاوند اور بیوی باہمی رضامندی سے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مار کے متعین ہونے کے بعد بھی خاوند اور بیوی کو اس کی اجازت دی ہے۔ مثلا 10,000 روپے مار باندھا گیا اور خاوند مالدار ہے تو وہ بیوی سے کہتا ہے کہ 10 لاکھ تو بہت کم ہے، بزرگوں نے باندھ دیا، میں تمہیں 2 لاکھ روپے دیتا ہوں، تو اچھی بات ہے دے دیں۔ اور غریب آدمی اور 2 لاکھ روپے باندھ دیا گیا مار، بیوی بھی سمجھتی ہے کہ 2 لاکھ تو ادا نہیں کر سکتا، تو آپس میں باہمی رضامندی سے طے کر لیتے ہیں کہ چلے 50,000 میں دے دوں گا، اور بیوی بھی رضامندی سے 50,000 پر راضی ہو گئی، تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ جہاں مار کے اندر افراط التفریط ہے تو خاوند اور بیوی کو چاہیے اس میں خود ہی اصلاح کر لیں، لیکن بہرحال مہر بیوی کو ادا کریں تاکہ یہ رواج معاشرے کے اندر عام ہو جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ خطبہ نکاح کے موقع پر ہی اگر خاوند یا اس کا سرپرست بیوی کے سرپرست کو مہر دے دے تاکہ لوگوں کو ترغیب کے لیے۔ 2 نکاح کے خطبوں میں نے یہ دیکھا کہ جو ہی خطبہ نکاح ہوا تو اس کے بعد خاوند کا جو والد تھا اس نے پیسے بیوی کا جو والد تھا، اس کا وکیل تھا، اس کو دے دیے کہ اپنی بچی کو یہ مال کی رقم آج ہی تم دے دو۔ تو یہ بھی اچھی بات ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ نکاح مہر کی نوبت نکاح کے ساتھ آ جاتی ہے اور اس کو پھر فور ادا کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پیسوں کی شکل ہی میں مہر ادا کریں، سونے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو عورت کا ماں باپ بھی یا بہن اس کے بھائی اس کے لیے کچھ نہ کچھ
سونے کے زیورات بناتے ہیں اور خاوند کی طرف سے بھی اس کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ انہی زیورات میں سے کچھ زیورات یا سارے زیادہ بھی دے دے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے، کچھ زیورات جو اس مالیت کے ہوں یا زیادہ اس عورت کو وہ مار میں دے دے تو اس طرح بھی مار ادا ہو جائے گا۔ لیکن سارا معاملہ نحلہ دل کی خوشی سے، اس لیے فقہاء نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک عورت نے اپنے خاوند کا مار معاف کر دیا، لیکن طلاق کے بعد اس مار کا وہ اگر مطالبہ کرے گی تو وہ مار اس کو ادا کیا جائے گا، کیونکہ اس نے جو معاف کیا وہ دل کی خوشی سے نہیں کیا تھا، اسی پر محمول کیا جائے گا اس معاملے کو اور مار کی رقم اس کو ادا کرنی ہوگی۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ چھوڑ دیں تمہارے لیے عن شیء کچھ من، اس مار میں سے، یعنی مار 2 لاکھ روپے اور 50,000 چھوڑ دیتی ہیں یا لاکھ روپے چھوڑ دیتی ہیں، نفساً دل کی خوشی سے، خوش دلی سے، کسی مجبوری کی بنا پر نہیں، فَكُلُوا، تو اس کو کھاؤ۔ کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کھانے کی ہوتی ہے، یعنی اس کو تم استعمال کر سکتے ہو۔ ہنیئا مریئا، ہنیئا عربی کے اندر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بغیر کسی مشقت کے ملے اور جو لذیذ ہو۔ مریئا کی بھی تقریباً یہی معنی ہے، وہ چیز کہ جو بغیر مشقت کے ملے اور فائدہ مند ہو۔ ہنیئن کے اندر لذیذ کا معنی پایا جاتا ہے اور مریئن کے اندر اس کے جو ہے نا فائدہ مند ہونے کا معنی پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو شک کے ساتھ، اس خدشے کے ساتھ تم نہ استعمال کرو کہ پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں، بالکل تمہارے لیے مزیدار ہے، خوشگوار ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، بشرطے کہ دل کی خوشی سے انہوں نے یہ مار میں سے کچھ تمہیں معاف کر دیا ہو یا واپس کر دیا ہو۔ واپس تبھی کرے گی جب ملے گا نا، ملتا ہی نہیں، خاوند دیتا ہی نہیں اور پہلے ہی معاف کروا دیتا ہے۔ اسے کہتا ہے میرے پاس تو مار نہیں، ہو بیچاری شرما رہی ہوتی ہے، کہتی ہے میری طرف سے معاف ہے، یہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ بیوی نے معاف کر دیا۔ اس طرح معافی نہیں ہوتی، اس کو دے دے، دینے کے بعد اگر اس میں سے کچھ حصہ معاف کرتی ہے، واپس کرتی ہے، وہ بھی بہتر، اسی وقت نہ لے، کچھ وقت اس کو دے دے، اس کے بعد اگر خوشی سے دیتی ہو تو ٹھیک ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامیٰ یتیموں کے بارے میں، فانکحوا تو نکاح کرو، ما طاب لکم جو پسند ہو تمہیں، من النساء عورتیں، مثنی 2 و ثلاثہ یا 3 و رباع یا 4 وہ کا معنی اور نہ کریں یا کا معنی کریں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو کہ عدل نہیں کر سکو گے، واحدۃ تو ایک سے نکاح کر لو، او ما ملکت ایمانکم یا لونڈی سے، ذالک ادنیٰ یہ زیادہ قریب ہے اللہ تعولوا کہ تم ظلم نہیں کرو گے۔ وآتوا النساء اور دو عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر، نحلۃً دل کی خوشی سے، خوش دلی سے، فإن طبن لکم پس اگر وہ چھوڑ دیں لکم تمہارے لیے، عن شیء کچھ منہ اس سے، اس مال میں سے، نفساً دل کی خوشی سے، فکلوہ تو تم اس کو کھاؤ، ہنیئاً اس حال میں کہ مزیدار ہے، مریئاً خوشگوار ہے۔